جہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب ملاقات بھی کر رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں جوش خطابت میں سے ہی انہوں نے کہا جی میں خود بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایک جرگہ تشکیل دے اور پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرے. تو یہ اس چیز کو یا اس سجیشن کو اڈاپٹ کر لے گورنمنٹ، چونکہ معاملہ تو ایک سنجیدہ ہے. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو تو فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں. دو باتیں ہیں جی، ایک تو گورنر آج کی بات ہے اور دوسری فارن پالیسی کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں ان دونوں کو مختصر کوشش کروں گا بیان کر دوں قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے گورنر راج لگانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر لگ بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس صوبے میں دودھ یا شہد کی نہریں بہنا شروع کر دیں گی. ویسے آن اے لائٹر نوٹ اگر کے پی میں شہد کی نہریں بہنے کے چانسز ہیں تو وہ امین گنڈاپور صاحب کی زیر سرپرستی کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہاں پر یہ نہریں بہیں گی. بہرحال اگر ہم بات کریں اس کی قانونی لوازمات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اندر چینجز لائے گئے ہیں. لگانا اتنا آسان نہیں ہے. اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس پروونشل اسمبلی کے اندر سے ریزولوشن پاس کی جائے اور کہا جائے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا وہاں پر ہوگا. کے پی اسمبلی خود اپنے بارے میں یہ کہے گی، یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خود بھی لگا سکتے ہیں اگر ان کو ایسا لگے کہ حالات ان کے گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے قابو سے باہر ہیں. لیکن اس صورت میں جو وہ اعلان کریں گے، جو پروکلیمیشن کریں گے، وہ انہیں دونوں ہاؤسز کے سامنے رکھنی پڑے گی پارلیمنٹ میں، اور 10 دن کے اندر اندر وہاں سے اس کو پاس کروانا پڑے گا اس پروکلیمیشن کو. اور میکسیمم لمٹ جو اس کی ہو سکتی ہے وہ 6 ماہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ایٹ ون اسٹریچ نہیں ہوگی. اس کو آفٹر ایوری 2 months ان کو اس کی توثیق کرانی پڑے گی پارلیمنٹ سے ہر بار واپس جا کر. تو یہ تو قانونی چیزیں ہو گئی. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ فارن پالیسی کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے. فارن پالیسی ہو، ڈیفینس ہو، کسی بھی ملک کی یہ وفاق کا ہی سبجیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. 1973 کا آئین دیکھیں، اس سے پرانا 62 کا آئین دیکھیں، 56 کا آئین دیکھیں، یا 1973 کے آئین کو 2010 سے پہلے اور 2010 کے بعد بھی دیکھیں، تب بھی یہ سبجیکٹ وفاق کے پاس ہی رہا ہے. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فارن پالیسی ہے کیا. اس کی گائیڈ لائن بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 40 میں ملتی ہے. آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامعین کے لیے پڑھ دیتا ہوں کوئکلی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ the state shall endeavor to preserve and strengthen fraternal relations with Muslim countries based on Islamic unity, support common interest of people of Asia, Africa, Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage settlement of international disputes by peaceful means. اس کے اندر 3 باتیں سامنے آ گئی ہمارے. سب سے پہلے تو مسلم ممالک کے ساتھ ہمیں برادرانہ تعلقات رکھنے کا کہا گیا ہے فارن پالیسی میں. دوسرا کہا گیا کہ باقی تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور جتنے بھی بین الاقوامی تنازع ہیں ان کو امن کے ساتھ پرامن طریقے سے حل کر رہے ہیں. سی ایم صاحب کو ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. کیا کوئی بھی شخص اگر یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا وہ وفاق کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی یا حیثیت میں، کاروباری حیثیت میں یا سرکاری حیثیت میں، انلیس اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن ہو، اس پوزیشن میں رہتے ہوئے کہ وہ ایسی ملاقاتیں نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں کر سکتا، تو کیا کوئی بھی شخص کرے گا تو اس کو ہماری حکومت یہ کہے گی کہ آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں؟ یا پر کوئی ریزنیبل حکومت ہوگی تو اس کو بلا کے تمغہ امتیاز دے گی کہ آپ نے ملک اور قوم کی بڑی خدمت کی ہے. اگر علی امین گنڈاپور صاحب ایسے مذاکرات کرتے ہوئے کوئی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں وفاق کی تو پھر تو غلط بات ہے. کوئی بھی ایسا ملک جس کا وجود ہم تسلیم کرتے ہوں، کوئی بھی ایسا ملک جس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں نہ ہوں، کوئی بھی ایسا ملک جس کے اوپر وفاق نے اپنا آئینی یا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کوئی ریسٹرکشن تعلقات پہ نہ لگائی ہو، یا کوئی ایسے انٹرنیشنل سینکشن نہ ہو جس کو وفاقی حکومت ہماری اپنے آپ کو اس کا تابع سمجھتی ہو، اس کے ساتھ ملا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.